ہوتے ہیں، ساری رپورٹیں موجود ہیں. ہم نے بھی دیکھا، سروے کو دیکھا، یہ قوم اتنی کمزور ہے، 14% ہے اور ٹوٹی بکھری ہوئی ہے. ایجوکیشن کی کمی ہے، سیاست کی کمی ہے، اقتدار میں نہیں ہے، عہدوں میں نہیں ہے، قیادت مفقود ہے. پھر دوسری بات یہ ہمیں فکر میں لاتی ہے، جب اتنی ٹوٹی پوٹی جماعت ہے تو پھر آج ہر الیکشن کا مدعا مسلمان ہی کیوں بنتا ہے اور سارے ٹی وی چینل ہم پر ہی بھونکتے کیوں؟ آپ کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ کچھ تو ایسے چینل ہیں ان کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں. ہاں، صبح سے شام تک کوئی بھی نیوز چینل ہو، اذان، داڑھی، ٹوپی، برقع، مسجد، مینار، سارا نیوز اسی میں بھرا ہوا. کیوں؟ ارے ہندوستان میں اور بھی قومیں جیتی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، جین بھی ہیں، لیکن ہر شو میں ہم ہیں. کیوں؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. کیوں؟ کس وجہ سے ہم سارے ڈیبیٹ کا مدعا بنتے ہیں؟ ساری جگہ پر ہاٹ ٹاپک کون ہے؟ ارے جن کے پاس پوری میجورٹی ہے ان کو بھی جیتنے کے لیے ہمارا نام لینا پڑتا ہے. ہمارا نام قوم میں اگر لوگوں کے اندر جذبات بھڑکانا ہے تو یہاں پر لڑانے کے لیے بھی ہمارا ہی نام لیا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میں یہ سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں تمہیں احساس دلا رہا ہوں. کبھی کبھار کتے بھونک بھونک کر کے تمہیں بتاتے ہیں کہ تم گیدڑ نہیں، تم شیر ہو، رسول اللہ کے شیر ہو. تم نے اپنی حیثیتیں بھلا دی، تم نے اپنے اقدار کو محسوس نہیں کیا. تمہاری زندگی سے آج بھی دنیا پریشان ہے. گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی. عزیزان گرامی اوقات، یہ تمہاری زندگی کی رمق دمق جو آج بھی باقی ہے، میں محسوس کرتا ہوں سب کچھ لٹ گیا ہوگا، لیکن سب سے بڑی دولت جو عشق مصطفیٰ ہے وہ آج بھی تمہارے سینے میں موجود ہے. یہ اگر ہے تمہارے پاس تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے، ہمارے جمع ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے. پھر سے یہ قوم زندہ ہوگی، تابندہ ہوگی اور ہر جگہ پھر پرچم اسلام لہرائے گی. ہاں، اگر دل سے میرے مصطفیٰ کا نام نکل گیا تو پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان سے کچھ ہونا نہیں ہے. یاد رکھو، ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو ہر سنی جانتا ہے، وہ جو نہ ہو تو کہاں پر ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو ہماری ہر چیز میں وہ جو نہ ہو تو. ارے قبر میں بھی جاؤ گے فرشتے دو سوال کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، یہاں تک بہت سارے بول پڑیں گے. تیسرا سوال جو فرشتوں کا ہے، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہ جو نہ ہو تو قبر میں بھی تمہیں وہاں پر بھی ضرورت ہے. اور وہیں آ کر کے منافق پھنس جاتا ہے، ان کو چھوڑا تو پھر تمہاری قبر میں بھی خیریت نہیں ہے. حشر میں چلو اٹھے، وہاں تو حساب کتاب کا دن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک قوم پوری مخلوق پھرتی رہی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پھر مخلوق کہاں آئی؟ میرے مصطفیٰ کے پاس آئی. اب پھر میں پوچھتا ہوں اے سنیو، میدان محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو اس لیے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. تمہیں معلوم ہے زندگی میں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تمہیں جب یہ پتہ چل گیا کہ ہر چیز کی جڑ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے تو بریلی کے امام جو 100 سال سے تمہیں پکار رہے ہیں ان کی بات سن لو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج لے ان
قیامت میں اگر مان گیا. یاد رکھو میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر زندگی میں کچھ نہیں ہے. صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عظمت کے پہلو کو سمجھ چکے تھے, اس لیے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی. جانتے ہیں ان کے نزدیک کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں تھی. آج یہ باتیں میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں, جب کبھی ضرورت تمہاری زندگی میں آئے میں ہر نوجوان کو بیدار کرنا چاہوں گا اس بات کو لے کر سارے مسئلے سارے مدعے ایک جگہ رکھ دینا. میرے مصطفیٰ کے نام کی عزت الگ ہے, یہ مقام ہی الگ ہے, اور اگر تم نے فکر کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو یوں ہی حل فرمائے, سارے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں. آج لوگ بیٹھک کرتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, کانفرنسیں ہیں, سیمینار ہیں, یعنی مسلم مسائل کے حل کے لیے, کتنے مسائل کے حل کے لیے ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, ایک مسئلے پر آپ متفق ہو جاؤ, سارے مسائل کا حل اللہ مسبب الاسباب غیب سے پیدا کرے گا. ایک مسئلے پر متفق ہونا کس بات پر ہے کہ محمد سے وفات ہونے, کہ محمد سے وفات ہونے. تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم زندہ باد, ساری کائنات تمہاری طرف موڑ دی جائے گی. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. صحابہ کی بات میں بتاؤں, ایک صحابیہ میں جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے اپنے 1.5 سالہ بچے کو لے کر آتی ہے, حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے سارے مجاہدین آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, میرا یہ بچہ بھی آپ قبول فرما لیں. 1.5 سال کا بچہ جنگ میں کیا کرے گا؟ اس خاتون کے جذبات کو قدر سے دیکھو, ہزاروں سلام ان کی عزت پر. وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ اس بچے کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں, میرا شوہر شہید ہو چکا, میرے گھر میں اور کوئی نہیں. جب ہر ماں اپنے جوان کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہے, میں اپنے بچے کو گھر میں رکھ کر کیا کروں؟ 1.5 سال کا بچہ لائی, لیکن کیا کرنا, کیا یہ جنگ کرے گا؟ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں یہ تیر و تلوار تو نہیں چلا سکتا, لیکن آپ اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیں اسے, جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں گے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے, میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. ان کے جذبات کو لاکھوں سلام, جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. آپ کو پتا ہے احد کے میدان میں ایک خاتون دوڑی چلی آ رہی ہے, جس کو کسی نے خبر دیا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے, پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہوا, پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہوا. وہ خاتون اپنے رشتہ داروں کی شہادت کی خبر سن رہی ہے. آج اندازہ کرو عورت کے لیے ایک بیٹے کا مر جانا کتنا بڑا معاملہ ہے. پورا گھر آسمان سر اٹھا لیتی ہے, اس کا رونا دھونا آپ دیکھتے ہوں گے. ایک جوان بیٹا کسی کا چلا جائے, یہ بولنا آسان ہے, پریکٹیکل بہت مشکل ہے. ایک خاتون کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہوا, تیرا بھائی شہید ہوا, تیرا شوہر شہید ہوا, اس خاتون کا جواب سنے, آنے والے سے پوچھتی ہے سارے لوگ میرے رشتوں کی انتقال کی خبر دے رہے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ آمینہ کا لال سلامت ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کریم سلامت ہے یا نہیں؟ آنے والے نے کہا اے خاتون اللہ کے رسول سلامت ہے. وہ خاتون اپنا آنچل نکالتی اور کہتی ہے کل مصیبت بعدک فلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے, ہر مصیبت چھوٹی ہے. یہ صحابہ کا جذبہ تھا, انہوں نے ذات مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ کے احترام میں اپنا سب کچھ مٹایا. آپ کو پتا ہے انہوں نے نہ اپنے مال کی طرف دیکھا ہے, نہ اپنے اولاد کی طرف, نہ اپنے گھر بار کی طرف. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ تم اپنے گھر بار سب چھوڑ دو, تمہارے گھر بار کی فکر تمہارے لیے ضروری ہے, لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کا معاملہ ہے اور پھر پوری دنیا ایک طرف ہو, اس وقت تمہارا امتحان ہے تم کس کا انتخاب کرتے ہو, تم کس کا انتخاب کرتے ہو. اس لیے ابھی چند دنوں پہلے ایک سیاسی آدمی تھے بیچارے, وہ کہہ رہے تھے مولانا آپ تو تقریریں بہت سارے کرتے ہیں لیکن الیکشن آتا ہے تو آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو ہم تو ادھر سے ادھر نچا دیتے ہیں,
مسلمانوں کو نچا دیتے، ساری پارٹیوں میں تو جے جے کرتے ہوئے آپ کے لوگ گھومتے رہتے ہیں، وہ ہمیں طنز کر رہے ہیں، ٹانٹ مار رہے ہیں، تانا مار رہے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ 500 روپے دیتے ہوں گے تو آپ کے پاس بھی جاتے ہوں گے، پھر کوئی دوسری پارٹی والا 1000 دیتا ہے تو اس کے پاس بھی جاتے ہوں گے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا سب جگہ پہ یہ جھنڈے لے لے کر کے جاتے ہیں اور پیسہ وصول کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہوتا ہوگا، مانتا ہوں میں یہ بات کہ ہمارے نوجوان یا کوئی بھی جوان جاتے ہوں گے اس پارٹی میں اس پارٹی میں پیسہ لاتے ہوں گے۔ میں نے کہا کان کھول کر کے سن لو، مجھے یہ یقین ہے ہمارے معاشرے کے متقی پرہیزگار آدمی کی بات نہیں کر رہا، ایک جاہل سے جاہل لڑکے کو بھی کھڑا کر دینا میرے سے سیاسی آدمی سے۔ میں نے کہا آپ بھی اگر میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ان سے میں نے یہی کہا ہوتا ہوگا 500 1000 میں ادھر ادھر در بدلو، لیکن کبھی ایسا کرو کسی محلے سے ایک عام جوان کو لا کر کھڑا کرو، جاہل سے جاہل آدمی، تم 1 کروڑ روپے لے کر کھڑے رہنا، پارٹی کی بات مت کرنا، پارٹی کی بات مت کرنا، اس ایک جاہل جوان کے سامنے 1 کروڑ روپے ادھر رکھو، ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر رکھو، اور پھر پوچھو اس سے کہ تجھے یہ چاہیے یا یہ چاہیے۔ میں ان سے کہا میں بغیر دیکھے، وجدان میرا کہتا، یقین میرا کہتا ہے ہندوستان کے شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، ہمارے محلوں میں جینے والا ایک عام بچہ بھی یہ کہے گا لے جا تیرے 1 کروڑ ڈالر، میں ٹھوکر مارتا ہوں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت عوامی زندہ ہے، ان پہ مرنے کا جذبہ کل